آج کل آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمارے جدید ترین صحافی حضرات ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں نا، گپ شپ پھانکتے ہیں، تو وہ بیچارے کبھی کبھی اسلامی تعلیمات پر ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنے شیطان نے بھی نہ کیے ہوں گے۔ ایک تقریباً 7-8 سال پرانا واقعہ میں نے ایک سنا، تقریباً غالباً اس طرح اخبار میں پڑھا کہ پشاور یونیورسٹی میں خواتین کے پردے پہ پابندی کا اہتمام کر دیا گیا ہے کہ طالبات جو آئیں گی وہ پردے کی پابندی کریں گی، اور طالبات الگ بیٹھیں گی اور جو اسٹوڈنٹ دوسرے طالب علم ہیں وہ الگ بیٹھیں گے۔ تو پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے اس پہ گفتگو شروع کی، اپنا تبصرہ جھاڑا، تو کہنے لگے یہ کیا وہی پرانی سوچ ہے؟ یہاں تم پردے کرواؤ گے تو کل تمہاری بیٹیاں یورپ میں جا کے پڑھیں گی تو وہاں تم پردے کروانے کے لیے ساتھ جاؤ گے کیا؟ یہ کیا تمہاری پرانی سوچ ہے؟ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے، اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس شخص کے اندر عقل، رتی بھر بھی عقل ہوتی نا، وہ یہ سوچتا کہ جس رب کائنات نے نظام بنایا، اس نے اس نظام میں عورت کو پردے کا حکم دیا، میں اس خدا سے زیادہ دانا ہو گیا ہوں کیا؟ اس کی عقل نہیں تھی کہ رب کی معرفت حاصل کرتی۔ یہ ہے جہالت۔ وہ عقل جو بندے کو رب کی طرف لے کر جائے، رب کے ہاں وہ عقل قابل قبول ہے۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام کائنات میں، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو نشانیاں اللہ نے کس لیے رکھی؟ اس لیے رکھی کہ ان نشانیوں کو دیکھو، اپنے رب کو پہچانو۔ سبحان، پہچاننے کے ڈھنگ الگ الگ ہیں جی، اپنے اپنے ڈھنگ ہیں۔ کسی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے، اور کسی کے پاس یہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بھٹکتا رہتا ہے۔